السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 233، سورہ الانعام، آیت 21 تا 26، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے۔ دیکھ انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں
اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب تیرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، اور وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور نہیں سمجھتے۔ ومن، اور کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جو افطرا، باندھے، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذباً، جھوٹ، او یا کذبا، وہ جھٹلائے، بیاات ہی، اس کی آیات کو، انہو، یقیناً شان یہ ہے کہ لا یفلح، نہیں فلاح پائیں گے، الظالمون، ظالم۔ ویوم، اور جس دن، نحشرہم جمیعاً، ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اشرکو، شریک ٹھہرائے، این، کہاں ہیں، شرکاؤکم، تمہارے شریک، الذین، جنہیں کنتم، تھے تم، تزعمون، سمجھتے، یعنی اللہ کا شریک سمجھتے، ثم، پھر، لم تکن، نہ ہوگی، فتنتہم، ان کی معذرت، الا، مگر، ان، یہ کہ، قالو، وہ کہیں گے، واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا، نہیں تھے ہم، مشرکین، مشرک، انظر، آپ دیکھیں، کیفا، کیسا، کذبوا، وہ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم، اپنے آپ پر، وضل، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما، جو، کانو، تھے وہ، یفترون، افطرا باندھتے، ومنہم، اور بعض ان میں سے، من، وہ ہے جو، یستمع، کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، وجعلنا، اور ہم نے کر دیے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتاً، پردے، ان، کہ، یفقہوہ، وہ سمجھ ہی سکیں اسے، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرا، ڈاٹ ہے، یعنی بوجھ، وَإِن، اور اگر، یرو، وہ دیکھ لیں، کل آیت، ساری نشانیاں، لا یؤمنو، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا، ان پر، حتیٰ کہ، اذا، جب، جاؤک، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقولو، کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کافروا، کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر، باطل داستانیں، الاولین، پہلوں کی، وہم، اور وہ، ینہون، روکتے ہیں، عنہ، اس سے، یعنی دوسروں کو، وینأون، اور دور رہتے ہیں خود بھی، عنہ، اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی سمجھ کوئی نہیں رکھتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہے، یعنی کہ وہ شخص بڑا ظالم بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اللہ نے کوئی بات نہیں کی اور وہ اللہ کی ذمہ لگا دیتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کو کامیابی ہرگز نہیں ملتی۔ اس آیت میں بتایا گیا
کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر میں نے سچ پہنچایا جو کہ حقیقتاً پہنچایا اور تم نے جھٹلایا جو کہ کافروں نے جھٹلایا، تو کافروں تم سے زیادہ بڑا پاپی اور کوئی نہیں، اپنی فکر کرو۔ خسارے کا پیارے بھائیوں سب سے پہلا سبب وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا۔ خسارے کا سب سے پہلا سبب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دینا ہے، اور کفار مکہ ان کے دین کی بنیاد ہی جھوٹ پر تھی۔ کفار مکہ کی دین کی بنیاد ہی من گھڑت پر اور گھڑنتو تاد پر تھی۔ ان لوگوں نے بتوں کو اللہ کا شریک بنایا، فرشتوں کو، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اور بحیرہ صاحبہ وغیرہ کے جانوروں کو حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے دین کی بنیاد یوں جھوٹ پر تھی، من گھڑت پر تھی، گھڑنتو تاد پر تھی۔ ہبل کی عبادت ہو، منات کی عبادت ہو، عزا کی عبادت ہو، یا بیت اللہ میں موجود دیگر 360 کے قریب بت اور ارد گرد کے دیگر بت، چاہے وہ طائف کے بت تھے یا ہر چودھری سردار کے گھر میں موجود بت، یہ ساری بنیاد کفار مکہ کی گھڑنتوؤں پر تھی، گھڑنتو تاد پر تھی، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے خود گھڑی ہوئی تھی۔ یہی معاملہ اس کے قریب قریب اہل کتاب کا بھی تھا۔ یہود و نصارہ کے دین میں بھی بہت سا جھوٹ شامل کر دیا گیا تھا۔ مثلا ان لوگوں نے، اہل کتاب نے، تورات اور انجیل کو ناقابل نسخ قرار دیا، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے آنے کے بعد پہلے موجود تمام آسمانی کتابیں وہ منسوخ کر دی گئیں۔ ان پر ایمان تو لانا ہے کہ وہ من جانب اللہ نازل ہوئیں، لیکن ان کی تعلیمات منسوخ کر دی گئیں۔ اب رہتی دنیا تک اگر حکم چلے گا، فیصلہ مانا جائے گا، تو وہ وہی ہوگا جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہوگا۔ یہود نے اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ بھی کہا کہ جناب ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ اور وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حبیب ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ۔ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، اور اس طرح کے دیگر بہت سارے جھوٹ۔ تو یوں اہل کتاب کے اندر بھی جھوٹ کی بنا پر بہت کچھ گڑھ لیا گیا تھا۔ خسارے کا دوسرا بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اللہ نے وہ کہا نہیں، اللہ نے وہ کیا نہیں، وہ اللہ کے ذمے لگا دیتے، کفار مکہ بھی اور یہود و نصارہ۔ دوسرا خسارے کا بڑا سبب کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دینا۔ یہ مکہ کے کافروں مشرکوں نے بھی کیا، اور یثرب اور خیبر اور وغیرہ کے یہود و نصارہ نے بھی یہی کچھ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات آ گئیں اور ان کو اچھی طرح پہچان لیا، مگر بہت سی وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دینا، جس میں انبیاء کے معجزات بھی شامل ہیں اور دیگر احکامات بھی شامل ہیں۔ ان ظالم لوگوں نے اور پچھلے تمام کافروں نے انبیاء سے معجزات کے مطالبات کیے، لیکن جب معجزہ آیا اپنی آنکھوں سامنے دیکھ لیا، ڈھیٹھ بنے اور ڈھٹائی کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ کی آیات کو، معجزات و احکامات کو جھٹلا دیا۔ اور انہی جھوٹ باندھنے والے لوگوں میں سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار لوگ بھی ہیں، وہ چاہے مسلمہ کذاب ہو یا دیگر بہت سارے بعد میں آنے والے، کہ 30 کذاب جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے، اور جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کتاب الفتن
باب لا تقوم الساعہ حدیث نمبر 2923 کے اندر بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں مرزا غلام قادیانی اینڈ کمپنی، مرزائی، احمدی اور یہ قادیانی لوگ، یہ مرزے قادیانی جیسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر، اور یہ قادیانی اور یہ مرزائی لوگ جنہوں نے مرزے کو نعوذ باللہ نبی مانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں۔ کبھی اس نے کیا دعویٰ کیا، کبھی اس نے کیا دعویٰ کیا، جبکہ وہ مرزا مردود ملعون تھا اور وہ شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا تھا۔ اور یہاں ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں یا دین اسلام سے مرتد ہونے والوں کی سزا کیا؟ سزا یہ ہے کہ ان کی گردنوں کو کاٹ دینا۔ اور اسی طرح جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹی بات منسوب کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جھوٹ منسوب کرتا ہے اور در حقیقت وہ یہ کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیتا ہے، ایسا بندہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لینے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جھوٹی حدیث لگانے والا یہ بھی ان جھوٹوں میں شامل ہے، کیونکہ آپ کے ذمے کوئی جھوٹی بات لگانے والا در حقیقت وہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا رہا ہے، اس لیے کہ رسول تو خود سے کچھ بولتا نہیں ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، دین کی شریعت کی جو بھی بات بتاتے وہ بذریعہ وحی بتاتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جھوٹی حدیث لگانے والا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا رہا ہے، اور یہ دو بڑے خسارے اور گھاٹے کے کام۔ نمبر ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ نے کہا نہیں، رسول نے کہا نہیں، مگر ان کے ذمے لگا دیا، اور اللہ کی آیات و احکامات کو، آنے والے معجزات کو جھٹلانا۔ یہ کام کفار مکہ، مشرکین مکہ نے بھی کیا، اور یہ کام اہل کتاب یہود و نصارہ نے بھی کیا۔ آگے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ہم تمام کافروں مشرکوں کو جمع کریں گے، چاہے یہ اہل کتاب میں سے کفار و مشرکین تھے یا لات منات عزا یغوث یعوق نصر منات حبل وغیرہ کو پوجا کرنے والے، یہ سارے مشرک قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ جھوٹے خدا؟ حبل کہاں ہے؟ منات کہاں ہے؟ عزا کہاں ہے؟
یغوث کہاں ہے، یعوق کہاں ہے، نصر کہاں ہے؟ وہ تمہارے 360 بت کہاں ہیں جنہیں تم نے اللہ کے ماں سوا پکارا، جنہیں تم نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، جنہیں تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیں، جن پتھروں کو، مورتیوں کو، مردوں کو تم نے پکارا، وہ کہاں ہیں؟ این شرکاؤکم، وہ تمہارے شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے، تمہارے وہ جھوٹے خدا کہاں ہیں؟ اب ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی جواب ہوگا ہی نہیں۔ یہ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہم تو شریک بنانے والے تھے ہی نہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم تو حبل کو نہیں جانتے، ہم منات کو، عزا کو، یغوث کو، یعوق کو نہیں جانتے۔ مشرک قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ جناب ہم تو نہیں جانتے، ہمارا رب تو ہے اور ہم شریک بنانے والے تو تھے ہی نہیں۔ ہمیں کیا پتا حجویری کون ہے، ہمیں کیا پتا پاک پتن والی سرکار کون ہے، ہمیں کیا پتا بہاول حق کون ہے، ہمیں کیا پتا اجمیری کون ہے، ہمیں کیا پتا گولڑا کون ہے، ہمیں کیا پتا بندروں والی سرکار کون ہے، ہاں جی ہمیں کون پتا جناب مگر مچھوں والی سرکار کون ہے، کچھوؤں والی سرکار کون ہے، ککڑوں مرغوں والی سرکار کون ہے؟ جواب دیں گے ہم شریک بنانے والے نہ تھے۔ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں تو فرمایا ان کو دیکھیے یہ کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے جھوٹے خدا تو گم ہو گئے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوجا تھا نا، نہ آج حبل ملتا ہے، نہ آج منات ملتا ہے، نہ آج عزا ملتا ہے، نہ یغوث یعوق ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ آیتیں صرف مکہ کے کافروں کے لیے نہیں ہیں، یہ آیتیں صرف مکہ کے مشرکوں کے لیے نہیں ہیں۔ جس نے اللہ کے ماں سوا کو پوجا، وہ چاہے بہاول حق بیڑا دھگ کہنے والا تھا، وہ بھلے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری کہنے والا تھا، وہ چاہے یہ کہنے والا تھا کہ میں لجپالاں دے لڑ لگے ہاں میرے کولو غم پرے رہندے، وہ کدھر ہے تیرے آج لجپال؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق جھوٹی بات بیان کرتے ہیں کلمہ گو مشرک، ویسے میرے پیارے سامعین و سامعات کلمہ گو مشرکوں کا پوری طرح جو محاسبہ کیا ہے میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی نے کلمہ گو مشرک کے اندر، اگر وہ کتاب کہیں ملے تو اس کو ضرور پڑھنا، تو یہ سارے مشرک یہ کیا کہیں گے کہ ہم تو شریک بنانے والے نہ تھے، ان سے ان کے وہ جھوٹے خدا، جھوٹے معبود، معبودان باطلہ وہ گم ہو جائیں گے، ان کو حبل نظر ہی نہیں آئے گا، ان کو گولڑا نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جہنم کنارے بیٹھ جائے گا اور اس کا جو مرید جہنم لے جایا جا رہا ہوگا، عبد القادر اپنے مریدوں کو جہنم سے چھڑا چھڑا کر کیا کریں گے؟ جنت کو روانہ کریں گے۔ اور یہ قیامت کا لائف منظر ہے۔ اگر ایمان کی آنکھ ہے تو دیکھیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، کیا کہنے اس کی مہربانی کے۔ اللہ نے قیامت کا منظر ہمیں قرآن پاک کی آیات میں دکھا دیا۔ لوگوں کل یہ ہونے والا ہے، آج چھوڑ دو حبل کو اور منات کو، آج چھوڑ دو اجمیری اور حجویری کو، آج چھوڑ دو سیتا اور رام کے بتوں کو، آج بھی وقت ہے، ورنہ قیامت کے دن خود اپنے شرک سے انکاری ہوگے اور تمہیں تمہارے جھوٹے خدا کوئی نہیں ملیں گے۔ تو ان لوگوں نے لوگوں کو کیا دیکھا دیا کہ کوئی فکر نہیں، اگر تم جہنم لے جائے بھی گئے تو تمہارا پیر تمہیں جہنم جانے سے بچا لے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے ان کے جھوٹے خدا ان سے گم ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں۔ اس موقع پر یہ کفار و مشرکین اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، اس سے انکاری ہوں گے اور قسم کھا کر اپنے شرک سے منکر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب
یہ شخص اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے انکار کریں گے تو ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء گواہی دیں گے ان کے باطل عقائد اور اعمال کے متعلق۔ جب ان کے منہوں پر مہر ہوگی، ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کا حصہ حصہ بول کر گواہی دے گا۔ وہ پیشانی گواہی دے گی، متھا، یہ پیشانی گواہی دے گی کہ ہاں یہ حبل کے سامنے جھکا تھا۔ یہ پیشانی گواہی دے گی کہ ہاں یہ حجویری کی دربار پہ قبر پہ سجدے کیے تھے، اس نے گولڑے کی قبر پہ اپنا ماتھا ٹیکا تھا، اس نے گولڑے کی قبر پہ اپنی پیشانی، اپنا ماتھا، اپنا متھا رگڑا تھا۔ زبان بند ہوگی لیکن اعضاء بول بول کر ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اور ان کے جو حاجت روا اور مشکل کشا بنائے گئے تھے وہ نظر کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں تو ہوگا ہی ربی نفسی کا حال۔ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، تو پیغمبروں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، علی کو، ولی کو پوجا ہوگا، انہیں کوئی ملے گا ہی نہیں، اور رہ گئے پتھر کے مورتی اور بت، تو وہ بھی وہاں پر نہیں ہوں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے آگے کی آیات کے اندر کہ ان میں سے بعض ہیں تیری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ مشرک لوگ چونکہ ضد اور عناد کی وجہ سے ہدایت حاصل کرنا ان کا مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے یہ سنتے ہیں مگر سننے سے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ عمل تو کرنے کا ارادہ ہے ہی نہیں، ہدایت حاصل کرنا ان کا مقصد ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر پھٹکار پڑ گئی ہے، یہ معجزات دیکھتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے، اور ان کی حالت کیا ہے کہ یہ خود بھی اللہ کے قرآن کو سننے سے انکاری ہیں اور حق کے قریب نہیں آتے، اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں حق کے قریب جانے سے، اور کر کیا رہے ہیں؟ در حقیقت اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، مگر ان نکموں، ان پاگلوں، ان احمقوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔